کیا قبرستانوں میں جنات واقعی بستے ہیں؟ قبرستانوں میں ہوتے ہیں یہ؟ کیونکہ لوگوں کا مروق ہے نا قبرستانوں میں جنات ہوتے ہیں، تو اس طرح سے جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص پیدا ہوتا ہے، ابن آدم پیدا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک ہمزاد جن پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب جو فرشتہ ہے وہ اس کو نیکی کی ہدایت دیتا ہے، جو شیطان ہے وہ اس کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ایک جن ہوتا ہے، تو فوراً صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے نبی کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان کوئی جن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، اللہ نے اس کو میرے تابع کر دیا، یعنی کہ وہ مجھے نیکی کا حکم دیتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ ہمزاد، یہ شیطان جن ساری زندگی انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ جب یہ شخص فوت ہوتا ہے تو یہی ہمزاد، یہ جن جو ہوتا ہے، یہ اس کی قبر کے اوپر جا کے رہتا ہے۔ اچھا، کیونکہ شیاطین جنات کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، جی، یہ قبرستانوں میں رہتے ہیں، جنگلات میں رہتے ہیں، درختوں میں رہتے ہیں۔ اور جو مسلمان جنات ہوتے ہیں، نیک جنات، یہ درختوں کے اوپر رہتے ہیں، بلندیوں میں رہتے ہیں۔ اب جو برے شیاطین جنات ہیں وہ گندگی میں رہتے ہیں، قبرستانوں میں رہتے ہیں، پرانی قبروں میں جا کے رہتے ہیں۔ تو جب جادوگر جادو کرتے ہیں، قبرستانوں میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے پھر یہ چلہ کشی کرتے ہیں، اور یہی ہمزاد جو انسان کی قبر کے اوپر ہوتا ہے، پھر ان کے ساتھ یہ معاہدے معاملہ طے کر کے تو ان کو اپنے کنٹرول میں لاتے ہیں۔ صحیح۔ تو مختلف تجربات سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ شیاطین جنات جنگلات میں رہتے ہیں، قبرستانوں میں رہتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم جب بھی قبرستان میں جائیں تو جا کے دعا پڑھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جاتے وقت دعا پڑھتے تھے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ شیاطین جنات پرانے گھروں میں بھی ہوتے ہیں، جو پرانے گھر ہیں، اور اسی طرح ایسا گھر کہ جو کچھ عرصہ خالی پڑا رہتا ہے، اب اس گھر میں بھی شیاطین جنات رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ جب بھی ہم گھر میں آئیں تو وہاں پہ آ کے سلام کریں اور آواز دیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر 3-4 ماہ یا 5 ماہ خالی پڑا رہا ہے، تو اس کے بعد کچھ لوگ گھر میں آتے ہیں، رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی اچانک ساری فیملی بیمار ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں جی کیسا پتہ نہیں، جب سے اس گھر میں آئے ہیں ہمارا تو کام بھی بند ہو گیا ہے، سارے گھر والے بیمار پڑ گئے ہیں۔ تو یہ شیطانی علامت ہوتی ہے۔ جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے، صحابی گھر میں آئے تو ایک سانپ تھا، تو صحابی نے سانپ کو مار دیا، سانپ بھی مر گیا، وہ صحابی بھی فوت ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں جنات کا ایک گروہ مسلمان ہوا ہے جو مختلف شکلوں کو اختیار کرتے ہیں، سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی گھر میں سانپ دیکھو پہلے اس کو آواز دو۔ تو اس لیے گھر میں جب بھی آئیں، اگر گھر خالی پڑا رہا ہے 3-4 مہینے یا کچھ بھی عرصہ، تو پہلے آگے وہاں پہ آواز دینی چاہیے کہ یہاں پہ کوئی شیطان کوئی جن ہے تو یہاں سے چلا جائے، پھر سلام کر کے داخل ہوں۔ سلام کرنے سے بھی اگر اس جگہ پہ اس گھر میں کوئی شیطان کوئی جن ہوگا تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔